نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام الرحمة والإنعام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأمدحي سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سورہ ہجر کی نویں آیت ہے اور بڑی مشہور آیت ہے، جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اور جس کی سماعت کا شرف آپ نے حاصل کیا. اور یہ قرآن کی خصوصیت ہے، یہ قرآن کی خاصیت ہے، یہ اس کا رتبہ اور اس کی فضیلت ہے کہ قرآن کو جس زاویے سے دیکھا جائے فضیلتوں کا دستہ نظر آتا ہے. جس پہلو سے دیکھا جائے، جس مقام سے دیکھا جائے اور جس زمان سے دیکھا جائے، کسی زمانے میں ہو اور کسی مقام پر ہو، قرآن اپنی جگہ معجزہ ہے اور ایسا اللہ کا ذکر ہے کہ جو خود اللہ نے کیا. اور قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ چھوٹے سے بچے سے لے کر ایک بڑے سے فقیہ تک سب سے اہم کتاب اس کے لیے یہی ہوتی ہے. چھوٹا بچہ ہوگا تو وہ سیکھے گا کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوگا تو اسی کو پڑھا دے گا، پھر تلاوت کی بات آتی ہے، قرات کی بات آتی ہے، پھر ترجمے کی بات آتی ہے، پھر تفسیر کی بات آتی ہے، اور آخر میں جا کر فقہ ہو، اجتہاد ہو، استنباط کی بات آتی ہے. استنباط میں بھی سب سے بڑی دلیل، سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ کتاب اللہ المجید. تو قرآن کی تو خصوصیت ہی یہی ہے، قرآن کی تو فضیلت ہی یہی ہے کہ کسی جگہ پر اگر اس کے پڑھنے والا چھوٹا ہو تو قرآن اس کے لیے کتاب ہدایت بن جاتا ہے، لیکن خود چھوٹا نہیں ہوتا. اگر پڑھنے والا بہت بڑا عالم ہو، فقیہ ہو، تو قرآن اس کے لیے بڑا بن جاتا ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں بنتا کہ وہ ہدایت حاصل نہ کر سکے. ہدایت ایک چھوٹے بچے کو بھی مل جاتی ہے اس کی سطح کے اعتبار سے، اور ہدایت ایک بڑے فقیہ کو بھی مل جاتی ہے اس کی سطح کے اعتبار سے. یہ ہے قرآن کا معجزہ. اور قرآن جس آیت کی میں نے تلاوت کی، سورہ ہجر کی نویں آیت، اس پہ ارشاد فرمایا خداوند عالم نے کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق قرآن نے دی ہے. لکھنے والے اس دنیا میں لکھتے ہیں، کتابیں رہ جاتی ہیں، لکھنے والا چلا جاتا ہے. یدوم الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی التراب. والد علام کا اس کا ترجمہ ہے کہ نقش خط کاغذ پہ باقی ایک زمانے تک رہا. نقش خط
کاغذ پہ باقی ایک زمانے تک رہا، لکھنے والے کا بدن مٹی میں مٹی ہو گیا۔ لکھی ہوئی چیز رہ جاتی ہے، کتاب رہ جاتی ہے، لیکن اس کا خالق، اس کا مؤلف، اس کا لکھنے والا وہ چلا جاتا ہے دنیا سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول بھی آخری وقت میں کچھ لکھنا چاہتے تھے تاکہ آخری وقت تک، قیامت تک باقی رہے۔ اور رسول کی یہ بھی وصیت ہی یہ تھی کہ ایسی چیز لکھ دوں کہ جس کے بعد تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے، اس لیے کہ لکھی ہوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، وہ باقی رہ جاتی ہے۔ وہ خطوط جو کاغذ پہ نقش ہو جاتے ہیں وہ تاریخ پہ نقش ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب کوئی انسان، لکھنے والا، مؤلف جب کوئی چیز لکھتا ہے تو وہ گویا اپنے وجود کا تسلسل آگے بڑھا رہا ہے کہ میں تو 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد چلا جاؤں گا اس دنیا سے، میں تو مٹی میں مٹی ہو جاؤں گا، میں تو نابود ہو جاؤں گا، نیست و نابود ہو جاؤں گا، میں تو یہاں سے قبر میں چلا جاؤں گا اور میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو میرا وجود آگے کے لیے باقی کیسے رہے؟ تو وہ کہتا ہے میں اپنے علم کو، اپنے تجربے کو، اپنی دانش کو اور اپنے پاس جتنے بھی ہنر اور فن ہیں ان کو ہم منتقل کرتے ہیں کتاب کے ذریعے سے، ایک لکھائی کے ذریعے سے، ایک کتابت کے ذریعے سے، ایک حروف اور الفاظ اور جملات اور کتاب اور پیراگراف اور اس کے ذریعے سے ہم محفوظ کر دیں تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے مؤلف محفوظ رہ سکے۔ دنیا کا یہ طریقہ ہے، اور ہے بھی حقیقت یہ کہ اگر کتنے لوگ ہیں کہ جتنی خدمت کی انہوں نے، کتنے، میں 2 سال پہلے بھی کہہ چکا ہوں امام صادق علیہ السلام کا جو حسینیہ اسلام سے، اس میں بھی کہ ہم دیکھ لیجیے ہمارے آباء و اجداد میں عنوان علماء، یہ سب یہاں علماء ہیں، طلاب ہیں، افاضل ہیں، ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے خدمت تو سب نے کی ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی خدمت ان کے ساتھ ختم ہو گئی کیونکہ وہ چلے گئے۔ اب کیسے خدمت کریں؟ جسم کا تقاضا ہوتا ہے کہ 40 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال خدمت کرتا ہے، اس کے بعد جواب دیتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کچھ لکھا تھا، یہاں تک کہ وہ لوگ، عجیب بات یہ ہے جن لوگوں نے صرف لکھ دیا اپنی لکھائی کے ذریعے سے، اس کی کتابت نہیں ہو سکی، اس وقت تو خیر کمپیوٹرائز بھی نہیں تھا، نہیں ہو سکا، اس کا چھپ بھی نہیں سکا، اس کو کہتے ہیں ان سے نسخہ خطی، قلمی نسخے، وہ رہ گئے لائبریریوں میں، ان کے گھر پہ رہ گئے۔ آج علماء و محققین یا ان کے بعد کے ہم سے پہلے والے یا ہمارے بعد والے علماء و محققین، ان کے وہ نسخے کہ جو چھپ نہیں سکے، جو ان کی یادداشتیں تھیں، یہاں تک کہ وہ یادداشتیں کہ جو منظم نہیں تھیں، وہ یادداشتیں کہ جو مرتب نہیں تھیں، ان کا احیاء ہو رہا ہے۔ ان کی یا اولاد میں کوئی ہوتا ہے، اس کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ اس کو احیاء کرے، اس کو چھاپے اور لوگوں کے لیے، عوام کے لیے اور پبلک کے لیے ہدایت دین کا سامان فراہم کرے۔ یا اگر اس کی اولاد نہیں ہوتی، مادی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے اس کی اولاد نہیں ہوتی، تو جو اس کی روحانی اولاد ہے علماء کی نسل میں، وہ اس کو زندہ کرتی ہے۔ تو اگر کسی نے کچھ لکھا ہے تو وہ باقی رہے گا، اور اس کا ظاہری وجود کا تسلسل بھی باقی رہے گا اس کے لکھے کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی خدمت کا تسلسل بھی باقی رہے گا، اگر بعد میں اس کی کتاب موجود ہے، اس کے دوسری آثار موجود ہیں۔ تو ضروری ہے کہ بعنوان علماء اور افاضل اپنے ہدایت ناموں کو، اپنے کشکول تبلیغ کو ہم لائیں لکھائی کی صورت میں، کتابت کی صورت میں، خطوط اور جملات اور پیراگراف اور کتاب اور مقالات کی صورت میں، تاکہ کل بھی ہماری خدمت کا تسلسل برقرار رہ سکے۔ ایک ضروری آپشن ہے، ایک ضروری نکتہ ہے، ایک ضروری پیغام ہے
کہ ہمیشہ آج ہم یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ اہم نہیں ہے یہ بات، لیکن کل کے لیے اہم ہوتی ہے، کل والوں کے لیے اہم ہوتی ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ مؤلف جب کوئی چیز لکھتا ہے تو اپنے وجود کا تسلسل وہ چھوڑتا ہے، یا 10 سال بعد تک کے لیے، 20 سال بعد تک کے لیے، 50 سال بعد تک کے لیے، 100 سال بعد تک کے لیے، 200 سال بعد تک کے لیے، یا ہو سکتا ہے 1000 سال بعد تک کے لیے وہ اپنے وجود کا تسلسل چھوڑتا ہے اور اس کی خدمت باقی رہتی ہے۔ آج شیخ صدوق، شیخ توسی، شیخ مفید، سید رضی، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، یہ شہید ہونے کے باوجود، اس دنیا میں نہ ہونے کے باوجود زندہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کی قربانی تو الگ ہے اور ان کے جو آثار مکتوبہ ہیں وہ الگ ہیں، اس کی وجہ سے باقی ہے۔ آج شیخ انصاری کیوں باقی ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے لکھا ہوا باقی رہ جاتا ہے۔ لکھنے والے کا بدن مٹی میں مٹی ہو گیا۔ ہم تو چلے جائیں گے، ہمارے بعد کی نسلیں بھی چلی جائیں گی، سب کو جانا ہے ایک دن، لیکن جو باقی رہ جائے گا وہ لکھنے والی چیز باقی رہ جائے گی۔ تو مؤلف اپنے وجود کے تصور کو چھوڑتا ہے، بعد کے لیے لکھ دیتا ہے تاکہ کتاب کے ذریعے سے اس کی خدمت کا تسلسل باقی رہے، اس کی روحانیت و معنویت کا تسلسل باقی رہے، اس کے تجربات کا تسلسل باقی رہے، اس کی جو دانش اور علم ہے اور علوم و فنون ہے اس کا تسلسل باقی رہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ خدا کو اپنے وجود کے تسلسل کی ضرورت کیا تھی کہ کہہ رہا ہے کہ ہم حفاظت کریں گے اس کتاب کی؟ خدا کو اپنے وجود کے تسلسل کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، وہ تو ہمیشہ ہے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، نہ زندگی میں، نہ ہدایت میں، نہ باقی رہنے میں۔ اللہ ہمیشہ باقی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو اللہ نے کتاب کیوں لکھی؟ اللہ نے ایک مکتوب چیز کو بھیجی، اللہ نے اپنے ہدایت نامے کا نام کتاب کیوں رکھا؟ مختلف نام ہے قرآن کے، لیکن قرآن میں سب سے پہلا جو نام استعمال ہوا ہے قرآن کے لیے وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے، کتاب یعنی لکھی ہوئی چیز۔ آپ ظاہر بات ہے، فاضل ہیں، علماء ہیں، ان سے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب کو، اپنے ہدایت نامے کو، اپنے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغامات بھیجے تھے، اپنے پیغاموں کو مکتوب شکل میں رکھا۔ یہ کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کیونکہ جب کوئی چیز لکھی جاتی ہے، جب کوئی پیغام ہوتا ہے تو اس پیغام کا فائدہ صرف پیغام بھیجنے والے کو نہیں ہوتا، اس سے اگر پیغام بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ ہدایت کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے، تو ہدایت کا فائدہ ہدایت دینے والے کو صرف نہیں ہوتا۔ اگر انسان ہے اور اللہ کو تو ہدایت کا کوئی فائدہ ہونے والا ہی نہیں ہے، اللہ کو ہدایت نہ اطاعت کا کوئی فائدہ، نہ عبادت کا کوئی فائدہ، نہ نماز کا کوئی فائدہ، نہ روزے کا کوئی فائدہ، اس سب کے فائدے پلٹ کے آتے ہیں بندوں کی طرف۔ دیکھیے ہدایت کے فائدے کے لیے کہ ہدایت آخر ہوتی کیسے ہے، کس طریقے سے ہدایت ہو سکتی ہے، اللہ نے اپنی کتاب کو اس طرح سے رکھا کہ ایک تو مکتوب ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ باقی رہے۔ میں نے عرض کیا ابتدائی طور پہ کہ اگر مکتوب کوئی چیز ہو تو وہ باقی رہتی ہے، وہ ہمیشہ اس کا تسلسل رہتا ہے اگر مکتوب ہو جائے۔ اور عربی کا شعر میں نے پڑھا کہ یدوم الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی التراب، نقش خط کاغذ پہ باقی ایک زمانے تک رہا، لکھنے والے کا بدن مٹی میں مٹی ہو گیا۔ تو لکھنے والا تو چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے، نیست ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کی لکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، جو اس کی مکتوب چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کا تسلسل باقی رہتا ہے، اس کا تداوم باقی رہتا ہے، اس کا دوام چلتا رہتا ہے، دوام پاتا رہتا ہے، وہ انسان دوام پاتا رہتا ہے۔ تو اگر انسان دوام پاتا رہتا ہے اپنے مکتوب کی وجہ سے،
اپنے نوشتے کی وجہ سے، اپنی کتابت کی وجہ سے، اپنے آثار کی وجہ سے. تو قرآن مکتوب تھا، خود بخود باقی رہنے والا تھا اس زاویے سے، کیونکہ ہمیشہ باقی رہتی ہے لکھائی. لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ ضروری سمجھا کہ نہیں، ایک اور گارنٹی اور ضمانت دے. اور سورہ حجر کی آیت میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب اللہ نے، دیکھیے قرآن میں ایسے تو بہت سے نظریات ہیں قرآن کے سلسلے میں، اور جب کہتے ہیں کہ آج کل واٹس ایپ جیسے ہے کہ آپ گروپ پہ کسی کی انگلیوں کو روک نہیں سکتے، کون کیا لکھ کے بھیج دے. اسی طرح سے ہر زمانے میں کوئی کیا لکھ دے کچھ پتا، کون کیا کتاب لکھ دے، کوئی کیا مقالہ لکھ دے. زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی کے قابو میں نہیں رہتی، کوئی کچھ بھی بول دے. کہتے ہیں کہ بولا ہوا واپس نہیں جاتا، بولا ہوا اور کھایا ہوا گیا، ہوا ختم ہو گیا. اسی طریقے سے قرآن کے بارے میں اگر کچھ لوگوں نے یہ انحرافی باتیں کی ہیں، پہلے بھی کی تھی، کہ قرآن میں البتہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ نسخ کے سلسلے میں ہیں، کچھ قراءت کے سلسلے میں ہے کہ قراءت قرآن کی 7 قرأتیں کم سے کم متفق علیہ ہیں کہ 7 قرأت پائی جاتی ہے، یا کچھ منسوخ آیتیں ہیں کہ ان کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن اس کی تلاوت باقی ہے، اور نسخ کی مختلف قسمیں ہیں اس میں. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن مولا کائنات کے پاس تھا اور یہ جو قرآن ہے یہ الگ قرآن ہے، تو یہ اتنے بڑے انحراف کی بات ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جیسے کوئی بچہ، کوئی آپ کام کر رہے ہوں سنجیدہ، اور چھوٹا بچہ ہے وہ کوئی بات بول دے تو آپ اس کا جواب نہیں دیتے بلکہ مسکرا دیتے ہیں کہ بچہ ہی تو ہے، نادان، اس کو پتہ ہی نہیں، کیا کیا جائے، اس کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا. بچہ اور نادان جو ہوتا ہے سمجھایا بھی نہیں جا سکتا. یا بچہ نہ ہو، بچہ تو معصومیت کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے کبھی کبھی ایسی بات بول دیتا ہے. کوئی دیوانہ ہو، پاگل ہو، وہ کچھ بول دے تو آپ اس کا جواب نہیں دیں گے. کہتے ہیں کہ کتا کاٹے تو پلٹ کر اگر کاٹ لے کوئی تو وہ بھی کتا ہی ہوگا. انسان کو اگر کتا کاٹے تو انسان پلٹ کر کتے کو کاٹتا نہیں ہے بلکہ کوئی تدبیر سوچتا ہے. ہمارے یہاں میں کل ہی بیان کر رہا تھا، ہماری ایک چھوٹی سی گلی ہے، اب دیکھیے اتنی سنجیدہ باتیں ہو گئی، تھوڑے اس میں بچے بھی موجود ہیں، ان کے اعتبار سے کچھ بات ہو جائے. ہمارے یہاں چھوٹی سی ایک گلی ہے گھر کے باہر، وہاں بلیوں کا جمگھٹا لگنے لگا روزانہ، اور صبح کو ان کے جمگھٹا لگنے کے جو نتائج تھے پوری گلی میں، شروع گلی سے آخری گلی تک وہ رہتے تھے. 2-3 ہفتے کا برداشت کیا کہ بھائی یہ کیا کیا جائے. اچھا بلیوں کو کیا کیا جائے، جانور ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ پکڑ بھی نہیں سکتا، وہ تو کتوں سے بھی آگے ہیں، وہ تو دیوار پہ چڑھ جاتی ہے، کیسے پکڑیں گے آپ اس کو. تو کسی سے میں نے پوچھا تو اس نے ایک طریقہ تو یہ بتایا کہ گلی میں جو خاک وغیرہ ہے اس کو کم کر دیجیے، یعنی اور بالکل وہ کر دیجیے تاکہ ان کو یہ خاک جو ہے اور دھول اور مٹی اور ریت وغیرہ جو ہوتا ہے یہ ان کے جمگھٹے کا ایک سبب ہوتا ہے. ایک اور طریقہ پتا لگا کہ نہیں، ان کو لیمو کی جو بو ہوتی ہے اس سے بڑی نفرت ہوتی ہے. تو ہم نے اس کا طریقہ یہ نکالا تھا کہ مختصر کر رہا ہوں یہ واقعے کو، کہ ہم نے طریقہ یہ نکالا کہ ہم رات کو سوتے وقت اس میں لیمو کا چھڑکاؤ کر دیتے تھے گلی میں شروع سے آخر تک. 1 ہفتے میں ساری بلیاں غائب ہو گئی. کیوں؟ ان کو نفرت کی فلاں چیز سے. نہ اگر کتا ہوتا تو انسان کاٹتا نہیں ہے، یہاں تک کہ بلی کو بھی آدمی پکڑ کے کہاں لے جائے گا. تو کبھی ہوتا ہے کہ انسانی معاشرے میں انسانی شکل کے کچھ کتے اور بلی ہوا کرتے ہیں، ان کو تدبیر سے راہ راست پہ لایا جاتا ہے، بلکہ راہ راست پہ نہیں،
ان کو تدبیر سے بھگایا جاتا ہے۔ ہر چیز کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم گفتم گفتہ ہو جائیں، ہاتھا پائی کرنے لگیں اور تو میں کرنے لگیں۔ بہرحال جس نے بھی یہ بات کی، اور قرآن بہت سی جگہوں پر ایسے ہے کہ ہر ایک کا نام بھی نہیں لیتا، حدیث میں ہے بہت سی چیزوں پر نام بھی نہیں لیا جاتا۔ بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نام لینے کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ انسان خود ایسا ہے، کیا ہے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت آیا ہے تو وہ تذکرے کے قابل نہیں تھا۔ اچھی بات ہے، قرآن کی تذکرے کے قابل نہیں تھا۔ یعنی دیکھیے یہاں پر فرش بچھتا ہے، صفائی ہوتی ہے، پورا ایک نظام ہے جہاں بھی مجلس ہوتی ہے، جس سے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن اگر جو مسئول ہوتا ہے، جو اس کا ذمہ دار ہوتا ہے انتظامیہ کا، اگر وہ آ کے دیکھے ایک چھوٹا سا کاغذ پڑا ہوا ہے فرش ادا پر یا کسی بھی پروگرام میں، تو وہ خود یا تو اس کو اٹھا دے گا یا جو اس کے مسئول سے کہے گا بھائی یہ تھوڑا سا کاغذ رہ گیا ہے، اس کو اٹھا کے آپ کوڑے دان میں ڈالیے۔ چھوٹا سا کاغذ ہے لیکن ذکر کے قابل ہے، تذکرے کے قابل ہے، لیکن انسان اتنا نجس ہے، اتنا پست ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ لم یکن شیئا مذکورا، تذکرے کے بھی قابل نہیں تھے۔ یہ انسان کی پستی۔ اور اگر وہ اتنا منحرف ہو جائے کہ کتاب خدا پر سوال اٹھانے لگے، اگر وہ اتنا انحراف میں مبتلا ہو جائے کہ کتاب خدا کے سلسلے میں بات کرنے لگے، تو یہ جو کہا جاتا ہے مولا کائنات کے پاس ایک قرآن ہے اور وہ تھا اور وہ اس وقت امام زمانہ کے پاس ہے، یقیناً ہے اس طرح سے، تو وہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس قرآن سے الگ ہو۔ ایک زمانہ تھا کہ جب قرآن پر اعراب نہیں تھا، نہ زبر تھا، نہ زیر تھا، نہ پیش تھا، قرآن ایسے ہی پڑھا جاتا تھا۔ پھر ایک زمانے میں ضرورت ہوئی کہ نہیں بھائی زبر زیر پیش ہونا چاہیے، تاکہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو عرب نہیں ہوتے، فارسی جاننے والے ہوتے ہیں، اردو جاننے والے ہوتے ہیں، انگلش جاننے والے ہوتے ہیں، چائنیز زبان جاننے والے ہوتے ہیں، جاپانی زبان جاننے والے، یہ جو مسلمان ہوتے ہیں تو یہ قرآن کیسے پڑھیں؟ ان کو کیا پتا فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، اور مرفوعات کیا ہے، منصوبات کیا ہے، اور مجرورات کیا ہیں؟ تو ان کے لیے پھر اعراب کو لگایا گیا۔ تو اسی طریقے سے جو اس زمانے میں تھے، رسول کے زمانے میں قرآن نازل ہوتا تھا، جو سوال ہوتا تھا وہ پوچھ لیتے تھے، رسول جواب دیتے تھے۔ لیکن جس طریقے سے فاصلہ پیدا ہوتا گیا اور پیدا ہوتا جائے گا، تو جو سوال پیدا ہوگا اس کا جواب کہاں ملے گا؟ جب تک معصوم تھے معصوم سے پوچھ رہے تھے، علماء ہیں علماء سے پوچھیں گے، علماء کہاں سے بتائیں گے؟ علماء معصوم سے پوچھ کے بتائیں گے، اپنی طرف سے بتائیں گے نہیں۔ تو مولائے کائنات کے پاس جو قرآن تھا وہ تفسیر اس میں اضافہ تھی، نہ کہ قرآن اضافہ تھا۔ مولائے کائنات کے پاس جو قرآن ہے وہ تفسیر، اس تفسیر کے ساتھ ہے جو تفسیر اہل بیت ہے، تفسیر شیطانی نہیں ہے، تفسیر اسرائیلیاتی نہیں ہے۔ ایک زمانے میں قرآن ہم ہندوستان میں بھی پڑھتے تھے، ہمارے یعنی آباء و اجداد پڑھتے تھے، پاکستان میں بھی پڑھتے تھے، دوسری جگہ بھی پڑھتے تھے، صرف قرآن ہوتا تھا۔ پھر علماء نے ضرورت محسوس کی نہیں، ترجمہ بھی ہونا چاہیے۔ اب انڈیا میں، پاکستان میں یا اور دوسری جگہوں پر جتنے قرآن ہوتے ہیں اکثر قرآن ترجمے کے ساتھ ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ ترجمے کے ساتھ قرآن ہندوستان میں بھی موجود ہے، ترجمے کے ساتھ قرآن پاکستان میں بھی موجود ہے، ترجمے کے ساتھ قرآن روس میں بھی موجود ہے، ترجمے کے ساتھ قرآن یورپ میں بھی موجود ہے، ترجمے کے ساتھ جو قرآن ہے وہ امریکہ میں بھی موجود ہے، ترجمے کے ساتھ قرآن جو ہے وہ دوسرے علاقوں میں موجود ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اس میں ترجمہ موجود ہے لہذا اس قرآن سے الگ ہے کہ جو اصلی قرآن ہے، اس میں ترجمے کا اضافہ ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ترجمے کے اضافے کو قرآن کی تحریف نہیں کہا جاتا۔ تو جب قرآن کے ترجمے کے اضافے کو قرآن میں تحریف نہیں کہا جاتا ہے تو قرآن کی تفسیر کے اضافے کو قرآن میں تحریف کہاں کہا جا سکتا ہے؟ ہاں، مولا کائنات نے کہا کہ میرے پاس وہ قرآن ہے کہ جس کی تفسیر رسول خدا نے کی۔ ہاں،
मौलाए कायनात के पास वो कुरान था कि जिसकी तफसीर अहले बैत थी। वो कुरान जिसमें तफसीर थी, जिसमें शान नुज़ूल थी, जिसमें और चीजें हिदायत की थी, और था यही कुरान 114 सूरे का। पारे तो सब नहीं बने थे, 114 सूरे का कुरान था, और उसी में तफसीर, शान नुज़ूल और भी वाक़यात वगैरह होंगे, उसमें ज़ाहिर बात है। वही कुरान अली से हसन के पास आया, हसन से हुसैन के पास आया, हुसैन से फिर अली के पास आया, अली से मोहम्मद के पास आया, मोहम्मद से जाफर के पास आया, जाफर से कासिम के पास आया, कासिम से अली के पास, अली से मोहम्मद के पास, मोहम्मद से अली के पास, फिर हसन के पास, फिर आखिरी मोहम्मद के पास इस वक्त मौजूद है। तो कुरान की देखिए है तो ये इब्तिदाई बातें, चूंकि अब ऑनलाइन ये जा रही है, और यहाँ तो अफाजिल और उलमा है, यहाँ तो ये है कि जो मिंबर पर बैठा हुआ है उसको ये शरफ हासिल है कि वो यहाँ के कुम के उलमा की नुमाइंदगी कर देता है, वरना बात तो सबकी है। और जो दूसरी जगह पर वो लोग मौजूद हैं, वो कुम के पैगाम को इस तरीके से देते हैं। एक आदमी का पैगाम नहीं होता ये, कोई ये ना समझे, मिंबर पर आने वाला ये ना समझे अब मैंने पढ़ दिया, मैं पढ़ रहा हूँ, बल्कि कुम से जाता है। कितने हमारे यहाँ होती है निश्चित इल्मी, उसमें हम लिखते थे, जो एड्रेस लिखते थे, एड्रेस जामतुल मुस्तफा लिखते थे कि कहाँ है, जामतुल मुस्तफा में है। कितने लोग पूछते थे मैं है कहाँ है, तो भाई कुम में हो रहा है। तो अरे कुम क्यों नहीं लिखते हैं, ये बाकायदा बात हुई। तो हमने भी लिखना शुरू किया हौज़े मियाँ कुम, हौज़े मियाँ कुम। तो जामतुल मुस्तफा वालों ने पूछा कि भाई हौज़े मियाँ कुम में लिख रहे हैं आप जामतुल मुस्तफा लिखिए, समझे मेरी बात। तो उनको बताया कि चाहे जामतुल मुस्तफा हो, चाहे मदरसे फुला हो, चाहे मदरसे फुला हो, जब कुम से बाहर जाओगे तो हौज़े इल्मिया कुम कहलाओगे, इसके अलावा कोई उन्वान नहीं है। खैर, तो यहाँ से जो आवाज उठती है वो कुम की आवाज कहलाती है। तो यहाँ के अफाजिल के लिए तो जाहिर सी बात है, जो मैं बात बयान कर रहा हूँ वो इस तरीके से फातिम कहते हैं जैसे पानी पीने की तरह से, सीधी सादी एक वाज़ेह सी बातें हैं। लेकिन जो यहाँ से लाइफ के जरिए से मुखातब हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि कुरान में जो इनहिराफात की बात आती है, ये बिल्कुल इस तरीके से है कि जैसे अल्लाह ने कोई वादा किया हो और वादा पूरा ना किया। क्या ऐसा हो सकता है? जो लोग नस्ब के, तहरीफ के या और दूसरी चीजों के कायल हैं, वो सब मुत्तफिक हैं सूरे हिज्र की आयत नंबर 19 कम से कम इसमें कोई तहरीफ नहीं हुई है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने नाजिल किया है जिक्र को और हम हिफाजत करेंगे, इसमें कोई तहरीफ नहीं है, कोई किसी का दावा नहीं है। तो अगर उसमें मुत्तफिक हैं सब वो लोग जो नस्ब और दूसरी चीजों के कायल हैं, और वो लोग जो कायल नहीं हैं, सबका जब मुत्तफिका फैसला है तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने एक वादा किया है, अल्लाह ने वादा किया है कि जिक्र को हमने नाजिल किया और हम उसकी हिफाजत करेंगे। तो अगर कोई इस बात का दावा करता है कि कुरान में खुदा न खास्ता तहरीफ हुई है, तो वो इस बात का दावा कर रहा है कि अल्लाह ने अपने सारे बंदों से एक वादा किया था और वो पूरा नहीं किया। ये है असली दावा। जो खुदा इस दुनिया में वादा पूरा ना कर सकता हो, तो वो नमाज के लिए जो दावा उसने वादा किया है कल कयामत का, जो रोजे के लिए वादा किया है कयामत में, जो हज के लिए वादा किया है कयामत में, जो विलायत के लिए वादा किया है कयामत में, तो यहाँ नकद नहीं दे सकता, वहां का उधार क्या देगा? इंतहाई मुनहरिफ फिक्र, इंतहाई मुनहरिफ सोच, इंतहाई मुनहरिफ तरीका जो अपनाया गया, और सिर्फ एक
گیا اپنے علاقے پر ہندوستان میں. یعنی آدمی اگر اس وقت بیٹھ کے ایک تجزیہ کرے، ہر آدمی اپنا الگ الگ، کہ بھائی کل اہل بیت کے زمانے میں کیسے اہل بیت تنہا رہے گے، کیسے اہل بیت ہوتے ہوئے اتنی سب 1.25 لاکھ مجمع میں رسول نے تعارف کرا دیا ولایت کا، ولایت علی کا، پھر کیسے لوگ بدل گئے. تو آج کا تجزیہ دیکھ لیجئے کیسے بدل جاتے ہیں لوگ، کیسے سیاسی مفادات کی بنیاد پر دینی مفادات کو چڑھا دیا جاتا ہے، علی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے. آج دیکھ لیجئے کس طریقے سے ایک دوسری دشمن گروہانہ سازش کا نمائندے، اب تو پہلے خفیہ نمائندے ہوتے تھے، جاسوس ہوتے تھے، اب تو علن اعلان نمائندے ہیں. بہت یعنی کہ کتنی بدترین حالت ہے اس وقت ہماری کہ ہم اپنا، ایک تو کبھی ہوتا ہے کہ کسی نے اپنے گھر میں بیٹھ کے کتاب لکھ دی، کوئی بات نہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارا ایک بڑا ادارہ ہے سرکاری بنیاد پر، سرکاری وزیر نہیں ہے کہ اس کو دوسرا ہے، ہمارا ادارہ ہے، شیعہ وقف بورڈ ہمارا ہے ادارہ. شیعہ وقف بورڈ شیعوں کے لیے ہے نا. اگر وہ شعر ہے، شعر تو اس وقت ذہن نہیں ہے، یہ ایک شعر ہے کہ اگر کعبے سے ہی کفر بلند ہونے لگے تو پھر کیا حل ہوگا. اگر ہمارے شیعہ وقف بورڈ میں ہی ہماری نمائندگی جو ہے ہمارے خلاف بولنے لگے تو کیا حل ہوگا. لہذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا سمجھیں کہ جیسے ائمہ کے زمانے میں ہو، جیسے اہل بیت کے زمانے میں ہو. اسی طرح سے سمجھے جیسے حسین قیام کر رہے ہوں اور کبھی بصرے خط بھیجا اپنی نصرت کے لیے، اور کوفے والوں کے تو خط آئے، نمائندہ بھیجا بصرے میں، کوفے میں بھی نمائندہ بھیجا جناب مسلم کو، اور بصرے میں بھی نمائندہ بھیجا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ مختلف مفادات، مختلف مصلحت پرستی، مختلف طریقے کے داؤپیچ، مختلف طریقے کے شریعت کا توڑ موڑ، مختلف جوڑ توڑ کر کے جو ہے وہ حق پرستی کو نقصان پہنچایا گیا. اپنے وقت کے امام کو، اپنے وقت کے عالم کو، کیونکہ قرآن میں جو آیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو علماء سے سب سے پہلے مراد اہل بیت ہے. سب سے پہلا مصداق، سب سے بافضیلت مصداق اہل بیت. اپنے زمانے کے عالم کو، اپنے زمانے کے امام کو چھوڑ دیا گیا. یہ کیا وجہ تھی؟ سیاسی مفاد پرستی. بس یہ ایک لفظ ہے، سیاسی مفاد پرستی. اور یہ دن جو ہماری زندگی کے ہیں، یہ کتنے دن ہیں؟ واقعا اگر آپ تجزیہ کریں زندگی کا تو 15-20 سال تو نادانی میں گزر کر پتہ ہی نہیں چلتا ہاں زندگی چل رہی ہے. پھر آپ لگا لیجیے جو کام کرنے کی طاقت وغیرہ رہتی ہے وہ 50-60 تک رہتی ہے، تو یہ 40 سال ہوتے ہیں آدمی جس میں، بلکہ 20 سال کے بعد مزید 20 سال تک تجربے میں گزرتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح تھا، یہ غلط تھا، یہ صحیح تھا، یہ غلط تھا، یہ تو آخری جو آدمی اپنی تجربے، اپنی محنت کا پھل پاتا ہے وہ تقریباً صحیح سے جو پھل پاتا ہے وہ 20 سال، 15-20 سال. اس کے بعد جو ہے پھل تو ہوتا ہے لیکن انسان پھل کو کھانے کے لائق نہیں رہتا. تو انسان اپنی محنت کا، اپنے تجربے کا، اپنی زحمت کا جو پھل استعمال کرتا ہے وہ تقریباً 15-20 سال ہے زندگی میں. اس 15-20 سال کے لیے انسان کیا کیا دھوکے، جھوٹ، فریب،
اس پارٹی میں چلے جاؤ، اس پارٹی میں چلے جاؤ، اس گروہ میں چلے جاؤ، اس گروہ میں چلے جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیا جوڑ توڑ کرتا ہے؟ اور اگر یہ جوڑ توڑ کرنا چھوڑ دے تو خود بخود اللہ نکال دیتا ہے راستہ. اور یہ لفظ میں نے کہا ہے کہ اس لیے کہا ہے کہ محاورہ یہ ہے کہ راستہ نکال دینا، ورنہ اللہ راستہ نکالنے والا تو ہے ہی، لیکن اللہ مسبب الاسباب ہے. یعنی یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی آپ دفتر میں جائیے کہ بھائی میرا کام پھنسا ہوا ہے، یہ کام آپ کر دیجیے، کہ نہیں بھائی یہ تو نہیں ہو پائے گا، قانون ایسا نہیں ہے، یہ مشکل ہے، تو آپ اس سے کہیں گے بھائی کوئی راستہ نکالیے. دفتر کے علاوہ آپ کوئی تجارت میں ہو، بزنس میں ہو، وہاں کوئی کام پھنسا ہوا تو کہیں کوئی راستہ نکالیے. یعنی جو راستہ موجود ہے اسی میں سے کوئی حل نکال دے. لیکن اللہ نہ صرف یہ کہ راستہ نکال دیتا ہے بلکہ اللہ راستہ بنا دیتا ہے. ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے یہ سوچتے ہیں کہ یہ فلاں مشکل کو، فلاں مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ 5 راستے ہیں بطور مثال. نمبر 1 یہ راستہ یہ تو بند ہے، نمبر 2 یہ والا بھی راستہ بند ہے، نمبر 3 یہ والا بھی راستہ بند ہے، نمبر 4 یہ والا بھی راستہ بند ہے، نمبر 5 یہ والا بھی راستہ فی الحال بند ہے. تو ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اگر ہم عقیدے توحید پر کے قائل نہ ہو دل سے. توحید کا عقیدہ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی کا عقیدہ ہے، ایک یہ ہے کہ عملی طور پر اس پہ کارگر ہے یا نہیں ہے، عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے انسان. تو اگر ہم توحید کے راستے پر عمل پیرا نہیں ہے تو ہم یہی سوچیں گے کہ بھائی 5 راستے تو 5 بس راستے ہیں، 5 بند ہیں لہذا بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر اللہ کو مسبب الاسباب مانتے ہیں، اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس اللہ نے 5 راستے بنائے ہیں وہ 6واں بھی بنا سکتا ہے، تو ہم تمام تر مفاد پرستی کو چھوڑ کر، تمام تر ظلم پرستی کو چھوڑ کر، تمام تر باطل پرستی کو چھوڑ کر، تمام تر ظلم کے راستوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جائیں گے. پروردگارا یہ راستہ بھی بند ہے، یہ بھی تیرا بنایا ہوا تھا. پروردگارا یہ بھی راستہ بند ہے، یہ تیرا بنایا ہوا تھا. پروردگارا وہ بھی راستہ بند ہے، وہ تیرا بنایا ہوا تھا. اب پروردگارا ایک 4تھا راستہ، 5واں راستہ، 6واں راستہ نکال کہ تو راستہ نکال سکتا ہے. تو پروردگارا نیا راستہ نکالے گا اس انسان کے لیے جو اس کی طرف رجوع کرے گا. اور ہمیشہ یہی رہا ہے کہ پروردگار نے اپنے بندے کے لیے ایسے من حیث لا یحتسب کہ جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ایسا راستہ نکالا ہے معجزے کے ذریعے سے. اور حقیقت یہ ہے کہ معجزہ تو جو اصطلاحی معجزہ ہے تو انبیاء کے لیے ہوا، ائمہ کے لیے ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے ہماری پوری زندگی معجزے سے ہے. اللہ کی طرف سے معجزہ ہوتا رہتا ہے، نئے نئے راستے نکلتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہر ایک کے سامنے پیش آیا ہوگا کہ جب اس نے اللہ سے نو لگائی، جب اس نے اہل بیت کی طرف رجوع کیا اور ان کو وسیلہ بنایا، تو اس کے لیے اس توسل کی وجہ سے ایک نیا راستہ پیدا ہوا. تو اللہ تو راستہ بناتا ہے. اگر وہی لوگ کہ جو اس دنیا کی پرستی کے لیے، اس دنیا کی پرستش کرتے ہوئے جاتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، بہت سی کلپیں وغیرہ سننے کو ملتی ہیں، آڈیو کلپ یا ویڈیو کلپ، کہ جیسے عام لوگوں سے مراد یہ کہ اللہ کے بندوں میں تو سبھی عام ہیں، خاص تو ہمارے لیے اہل بیت ہے. ان عام لوگوں سے گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، خوشامد کرتا ہے. اگر یہی خوشامد اللہ سے کر لی ہوتی، یہی گڑ گڑانا اللہ سے کر لیا ہوتا، یہی سفارش اہل بیت سے کرا دی ہوتی، تو عزت بھی ہوتی اور وہ مطلوب بھی حاصل ہوتا جس کے لیے
اس نے مطالبہ کیا ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں خدا نخواستہ تحریف ہے، اس کی کیا ہے؟ وہ علامہ عسکری کو تو آپ لوگ سب جانتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، کافی اہم کتاب ہے. رضا استادی صاحب کہتے ہیں کہ علامہ عسکری نے ایک ایسی بات لکھی قرآن کے عدم تحریف کے سلسلے میں، یا وہ روایت ہے کہ جس سے بو آتی ہے کہ شاید تحریف کی کوئی بو آتی ہے. در حقیقت ہو سکتا ہے وہ نسخ کے بارے میں ہو سکتا ہے قرأت قرآن کے بارے میں ہو کہ کئی قرأت ہیں یا قرآن کی آیتیں نسخ ہو گئی ہیں، لیکن کچھ روایتیں جو ہیں جن کو تعبیر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ظاہر پر عمل نہیں کیا جا سکتا، ان کے بارے میں کہتے ہیں رضا استادی کہ میں نے آج تک یہ بات نہیں سنی تھی. علامہ عسکری نے ذکر کی. کیا ذکر کی؟ انہوں نے کہا کہ یہ روایتیں ہیں کہ جو بعض شیعہ کتب میں موجود ہے اور جن کی تعبیر کرنے کی ضرورت ہے، جن کو دوسرے معنی میں لے جانے کی ضرورت ہے، یہ روایتیں بھی شیعوں کی روایتیں نہیں ہیں، یہ غلطی سے آئی ہے دوسرے کی طرف سے. یہ اہل سنت کی کتابوں میں اصل روایتیں اور ان کی روایتوں میں وہی اسرائیلیات. وہ جب ایک زمانے میں یہودی اور عیسائی مسلمان ہو رہے تھے تو کچھ تو واقعی مسلمان ہو گئے، اللہ ان پر رحمت کرے اور ان کی ہدایت کو قبول کرے، ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. لیکن کچھ ایسے تھے یہودی کہ جو مسلمان جو ہوئے وہ ظاہری اعتبار سے تو مسلمان ہوئے، لیکن جیسے رسول کے زمانے میں وہ آستینوں میں چھوٹے چھوٹے بت لے کے چلے آتے تھے نماز میں بھی، یہ لوگ بھی یہ بت تو نہیں لے کے آتے تھے لیکن ان کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں میں بت تھے. یہ جو انہوں نے پہلے پڑھ رکھا تھا اسرائیلیات کا اپنی کتابوں میں اپنے علماء سے، یہ اس کو بھولے نہیں تھے، اس کو ذکر کرتے تھے مسلمانوں کے درمیان اور جو یہ ذکر کرتے تھے مسلمانوں کے درمیان، تو کچھ سادہ دل مسلمان جو راوی تھے اور رواد تھے، انہوں نے ان یہودیوں کی باتوں کو لے لیا ان سے، کیونکہ وہ بیان جو کرتے تھے وہ ایسے بیان کرتے تھے مذہبی انداز میں. اس کے بہرحال یہودیوں میں بھی وہ مذہبی تھے، مسلمان ہوئے تو ادھر کی جو باتیں مذہبی تھیں یہاں پر نقل کی، تو وہاں تو مذہبی اعتبار سے تھی. بھائی جو کتاب ہے یہودیوں کی، کتاب ہے جو عیسائیوں کی، یہ تو ایک مسلمات میں سے کہ وہ کتاب نہیں ہے جو اس زمانے میں تھی، یہ وہ خود کہتے ہیں. اس کے بھی کتنے نسخے، تو اس میں مختلف باتیں جو مسلمانوں نے لے لی، سادہ مسلمانوں نے اس میں سے یہ والی باتیں بھی لے لی. مختلف اسرائیلیات کا ایک پورا باب ہے، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں. پورا ایک کہانی ہے تاریخ میں کہ اسرائیلیات آ گئی یہودیوں سے مسلمانوں کے، عام مسلمانوں کے درمیان، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں بعض جگہ پر لکھ دی. اور وہ اسرائیلیات جو ہیں ان کو تو دیوار میں ماننے کی ضرورت ہے. جو اسرائیلیات ہیں وہ معصوم کا قول ہے کہ اگر کوئی روایت ایسی ہو اور جو ہماری طرف منسوب ہو اور وہ قرآن سے میل نہ کھاتی ہو، تو آپ ایسی باتیں جانتے ہیں کہ معصوم کا حکم یہ ہے کہ اس کو دیوار پہ مارا. تو وہ روایتیں جو اسرائیلیات ہیں مسلم طور پر، وہ تو دیوار پہ مارنے کی ضرورت ہے. لیکن وہ روایتیں کہ جو جن کے بارے میں ہم کو یقین نہیں ہے کہ وہ اسرائیلیات ہیں، اور لیکن اس کی جو عبارتیں ہیں، چونکہ حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ جس نے حدیث کو سنا معصوم سے، اور جب وہ جو معصوم سے سن رہا ہے تو معصوم کے الفاظ ہیں وہ سن رہا ہے، لیکن جب وہ یہاں تک اٹھے گا اور جب کسی دوسرے مسلمان کے پاس جائے گا اور وہ کہے گا معصوم نے، امام نے یہ کہا، تو ضروری نہیں ہے انہی الفاظ کو بیان کرے جو معصوم نے دہرائے. تو وہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے پاس جا کر وہ الفاظ، وہ تعبیریں، وہ پیرائے وہ بدل جائیں. تو جب بدل گئے ہیں پیرائے اگر روایت کے، تو ہم کو ضروری ہے کہ اس کی ہم تعویل کریں اس بات کی طرف کہ اگر یہ اس میں آیا ہے کہ قرآن مثلا 3-4 طریقے کا ہے، تو اس کا مراد یہ ہے کہ اس کی قرأتیں جو ہیں 3-4 طریقے کی مختلف قرأتیں ہیں. سورہ الحمد میں مشہور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین بھی ہے اور ملک یوم الدین بھی ہے، کوئی اس میں قرأت کا فرق ہے. مالک یعنی مالک اردو میں جس کو کہتے ہیں، یعنی جو
साहिब मिल्कियत होता है, और मलिक यानी बादशाह। मालिक यौमिद्दीन यानी दिन का मालिक है, मालिक यौमिद्दीन यानी यौम जज़ा का बादशाह है। तो इस तरह का जो रिवायत में बयान हुआ है वो ज़रूरी है ताबीर किया जाए कि इससे मुराद या तो इख्तिलाफ क़िराअत है या इख्तिलाफ वो है नस्ख है कि एक आयत नस्ख हो गई, उसका हुक्म नस्ख हो गया, तो ये ताबीर करने की ज़रूरत है। बहरहाल खुलासा ये है, अब अगर मैं इसकी एक एकदम बंदी करूँ, खुलासा करूँ, तो इसका खुलासा ये होगा कि कुरान सामित की भी अल्लाह ने ये ज़मानत ली है कि वो बाकी रहेगा, और कुरान नातिक की भी ज़मानत दी है अल्लाह ने कि वो बाकी रहेगा। कुरान सामित के सिलसिले में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि कुरान ने ये कहा है सूरह हिज्र की नवी आयत कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने जिक्र को नाजिल किया है और हम हमेशा इसकी हिफाजत करते रहेंगे। ये कुरान सामित था, और कुरान नातिक ये भी अल्लाह हिफाजत करता है इसकी, और उनका जो मानवी पैगाम होता है उसकी हिफाजत करता है, उनका जो तसल्सुल वजूदी भी है उसका हिफाजत करता है। और अगर हिफाजत नहीं करता तो पर्दे गैब का निज़ाम कायम ना होता, कि अल्लाह हिफाजत कर रहा है, अल्लाह ने वादा किया है कि ये तसल्सल क़यामत तक जाएगा। और कुरान का वादा, अल्लाह का वादा जो है वो जो पूरा होता है वो इस तरह से पूरा होता है कि अल्लाह ने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीक़ों से कुरान की हिफाजत की है, और अहले बैत ने जब कुरान की हिफाजत की है तो उन्होंने भी किस किस तरीके से हिफाजत की है। असहाब ने तो जिक्र अहले बैत को हिफाजत करने की जिम्मेदारी ली, और तार पे चढ़ गए और जिक्र हैदर को ना छोड़ा, सूली पे चढ़ गए जिक्र अहले बैत को ना छोड़ा, जिंदान और कैद खाने में चले गए जिक्र अहले बैत को ना छोड़ा, कितनी अज़ियतें मशक्क़तें उठा ली, जिक्र अहले बैत बाकी रहा। असहाब की ज़बान पर, उनकी नस्ल की ज़बान पर, और उलमा की ज़बान पर, उनकी किताबों में। और जब कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी आई तो अहले बैत ने क्या हिफाजत की है? जुल्म कर दिया गया, जंग छेड़ दी गई, यहां तक के वो वक्त आया कि जब सर तन से जुदा हो गया, लेकिन कुरान और अहले बैत में जो राब्ता था वो राब्ता बरकरार रहा। नो के नेला पर भी जाकर हिफाजत कुरान करते हुए तिलावत कुरान कर रहे हैं। और ये है पैगाम करबला, ये है पैगाम करबला कि अगर आखिरी वक्त हो जाए, और आखिरी इमाम हुसैन के लिए तो ये है कि आखिरी वक्त के बाद भी कुरान की तिलावत करते हुए नजर आए। कभी रसूल ने कहा था कि हाजा हुसैन फारिफू, मिंबरे मदीना था, मदीने से कहा कि ये हुसैन है। जब अबा के दामन में पैर उलझा था और गिर गए थे, लेके आए, मिंबर पे बैठे और कहा हादा हुसैन फारिफू, ये हुसैन है, इसको पहचान लो। या रसूलल्लाह, ये मदीना है, यहाँ तमाम असहाब बावफा हैं, यहाँ वो लोग हैं जो आपकी वजह से मक्का छोड़ के आ गए हैं। यहाँ ये वो हैं कि जो अली को पहचानते हैं, हसन को पहचानते हैं, हुसैन को पहचानते हैं, आपकी बेटी सैयदा को पहचानते हैं, आपको पहचानते हैं, हुसैन को कैसे पहचानवा रहे हैं? शायद रसूल कह रहे हो कि यही मदीना होगा और यही हुसैन होगा, और इस मदीने को छोड़ के जा रहा होगा। उस वक्त याद करना कि रसूल ने पहचानवाना था कि हाजा हुसैन फारिफू हो, ये हुसैन है, इसको पहचान लो। एक वक्त ऐसा आएगा कि हुसैन मदीने रसूल को छोड़ के जा रहे हैं। और 28 रजब को मदीना छोड़ा, तो कुछ माह बाद मक्के पहुंचे।
मक्के में वो रसूल का नुमाइंदा, वो इमाम वक्त, वो खुदा का चाहने वाला, वो हुसैन के जो वारिसे मौलूद काबा है, उसके दिल में कितनी ख्वाहिश थी कि हज बैतुल्लाह अंजाम दिया जाए, और इस ख्वाहिश को अमली किया, ख्वाहिश को अमली किया, एहराम बांधा। लेकिन वही जिसके बारे में रसूल को खतरा था, जिनके बारे में रसूल को अंदेशा था, वही वक्त आया, और वो वक्त हज का वक्त, जब सारी दुनिया को छोड़कर मक्के आती है। रसूल का नवासा मक्के को छोड़कर करबला का रास्ता इख्तियार कर। अजीब बात है, रसूल का नवासा मक्के को छोड़ रहा है, खाने काबा को छोड़ रहा है, करबला की तरफ निकल खड़े हुए। रास्ते में हुर ने रास्ता रोका, फरमाया और तेरी माँ तेरे गम में बैठी, तकलत उम्मू का। उनके दिल में वो मोहब्बत, वो पाकीज़गी, तीनत मौजूद थी। पलट के जवाब नहीं दिया, बल्कि एहतराम से कहा, या हुसैन, अगर आपकी माँ सैयद ना होती, अगर ज़हरा आपकी माँ ना होती, तो मैं भी पलट कर जवाब दे सकता था कि तीनत में एक शमा रोशन थी, दिल की एक शमा की छोटी सी जो रोशन थी, और ये मुकम्मल शमा कब रोशन हुई, ये कब शमा फड़कने लगी, ये शब आशूर का वक्त, कि जब हुर के बारे में ये है कि हुर जल्दी सो जाता था, हुर की आदत थी, जल्दी सो जाता था। लेकिन शब आशूर क्या है, चादरा है, कभी खैमे में, कभी खैमे के बाहर, कभी और दूसरी खुली हुई जगहों पर। उसका जो एक गुलाम था पहुंचा कि आया, सो नहीं रहे हैं, कहा कि इधर आओ। उसको साथ लेकर ख़याम हुसैनी के पीछे पहुंचे। क्या कुछ आवाजें सुन रहे हो? कि हाँ, आवाजें सुन रहा हूं। कौन सी आवाजें हैं? कि ये वो आवाजें हैं कि जो हुसैन के बच्चों की आवाजें रात में बुलंद हो रही हैं। अल अतश, अल अतश, बच्चों की आवाजें। क्या ये हक की जंग है? कभी हक की जंग नहीं है। सुबह का सफेदा नमूदार हुआ, हुर अपने बेटे के साथ निकला और बेटे से कहा कि मेरे हाथ को बांध दो। रुमाल से हाथ को बांधा। हुसैन का हाजिर हुआ, मौला सर झुका हुआ है। हुसैन ने कहा, हुर जो अहले बैत के पास आता है उसका सर झुका हुआ नहीं होना चाहिए। सर झुका हुआ क्यों है? कहा, मौला क्या माफी की गुंजाइश है? और हुसैन ने जवाब दिया कि मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। हुसैन, तू इस दुनिया में भी आजाद है, तू आखिरत में भी आजाद है। कहा कि मौला अब मरने की इजाजत दीजिए। कहा नहीं, तुझे इजाजत नहीं दी जाएगी, तू मेरा मेहमान है। आखिरकार बेटे को इजाजत मिली। पहले बेटा मैदान में गया और मैदान में जाकर जंग करने के बाद जब घोड़े से गिरा तो एक मर्तबा आवाज दी कि मेरी मदद को पहुंचिए। हुर था कि जो पहुंचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए चला तो हुसैन ने दामन को पकड़ लिया, हाथ को थाम लिया। ये हुर, ये बेटे का मौका है, ये बेटे का मसला है। जवान बेटा है, जवान बेटे की मैयत पर बाप को नहीं जाना चाहिए। मैं कहूंगा मेरे मौला, आपने हुर आपका गुलाम था, हुर आपका सहाबी था, हुर आपका दुश्मन ऐसा था कि जो दोस्त बन के आया था। आपने कितना ख्याल रखा कि बेटे की लाश पर बाप को न जाने दिया। काश उस वक्त कोई होता जब हुसैन अपने जवान साल बेटे अकबर की
کی لاش پہ پہنچے تھے اور آواز دے رہے تھے الگ دنیا بعد کلفا، اے اکبر تیرے بعد اس دنیا پہ خاک ہو۔ یہ باپ اجڑ گیا، یہ باپ اس دنیا میں رہ گیا۔